بنی والی چائے جو کہ آپ کے لیے اتنی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب گرم پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہو تو آپ نے کپ میں ایک آئس کیوب ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ ڈالیں گرم پانی، تو پھر دیکھیں آپ کو اس کے کتنے بینیفٹس ملتے ہیں۔ السلام علیکم تمام علی والوں کو، جاری اسلام مدد محمد والے محمد پر کروڑوں درود السلام۔ ویلکم بیک مائی نیو فیملی ولاگ۔ اس ٹائم میں ہوں اپنے سیلون میں، ابھی بس ہم لوگ کام سے فری ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جو ولاگ کا سٹارٹ ہے وہ یہیں سے ہی میں کرتی ہوں۔ تھمبنیل سے تو آپ سب نے آئیڈیا لگا ہی لیا ہے کہ آج میں اپنے اس ولاگ میں آپ سب سے کیا شیئر کرنے والی ہوں۔ اچھا جناب، اب یہ ہے کہ کچھ دنوں تک ہم سب کے گھروں میں، ہم جتنے بھی اہل اسلام ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ہم سب کے گھروں میں ایک بہت ہی خوبصورت مہمان آنے والا ہے جس کا ہم پورا سال بڑا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ جو مہمان ہے ہم سب کے گھروں میں آتا ہے تو رحمتیں برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور وہ مہمان کون ہیں؟ وہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ تو جناب اب یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا ذرا کوشش بھی رہتے ہیں کہ جی جس طرح سے اب میں ہوں تو بھئی میں تو اپنے سکن کے حوالے سے، اپنے ویٹ کے حوالے سے ہر وقت ہی کوشش رہتی ہوں۔ چاہے میرا سیلون ہے، ٹھیک ہے جناب، آپ جائیں اچھے سیلونز پر جائیں، آپ نے منتھلی جو ہے جس طرح سے آپ میک اپس وغیرہ، جب کچھ اس طرح کے ایونٹس آتے ہیں ہم میک اپس لیتے ہیں تو ہمیں منتھلی جو ہے نا، وہ تو چلیں میک اپس تو کبھی کبھار لیتے ہیں نا، تو جو جیسے سکن کی کیئر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے منتھلی ہمیں کسی بھی اچھے سیلون سے، یا جو آپ کے گھر کے قریب سیلون ہے جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ وہاں پر جائیں، ایک اپنا پیکیج بنوائیں، آپ نے منتھلی مینی پیڈی کیور کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سا فیشل بھی لینا ہے، اور ساتھ میں پھر ہم نے ہوم کیئر بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سیلون والوں نے تو اپنا کام کر دیا، مینی پیڈی کیور بھی کر دیا، جو آپ کی سروسز ہوتی ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب تک آپ ہوم کیئر نہیں کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے نا کس طرح سے وہ مینٹین رہے گی۔ یہ جو آرگینک ٹی میں آپ سب سے میں شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کا 10 ڈیز میں آپ کا ویٹ جائے گا تقریباً 4 kg، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ ماہ رمضان میں لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ویسے بھی ہماری فاسٹنگ ہوتی ہے ماہ رمضان میں، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ سحری اور اس میں افطاری میں آپ اس کو لیں گے تو آپ کا ویٹ جو ہے 1 ویک میں 3 to 4 kg جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو کچی ہلدی ہے آپ کو بڑے آرام سے سبزی والی دکان سے آپ کو مل جائے گی، آج کل ریڈیو پر بھی بہت ہی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو کچی ہلدی ہے یہ ملتی ہے سردیوں میں، اور یہ سردیوں کی سوغات ہے، تو اس لیے آپ یہ لیں، آپ کو تقریباً 100 روپے میں اتنی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ سبزی والی دکانوں پر ذرا مہنگی آپ کو ملے گی، تقریباً 400 روپے کلو ہے، اور جو ریڑھی سے اگر آپ لیں گے تو وہاں پر سستی ہے۔ تو جناب اب یہ ہے کہ یہ جو آرگینک ٹی میں نے بنانی ہے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں کچن میں، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر آپ سے میں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا یہ بھی ایک ہے کہ یہ جو کچی ہلدی ہے اس پر ڈسٹ بے انتہا ہوتی ہے،
تو اس کو ذرا دھونا مشکل ہو جاتا ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے۔ میں نے پہلے سے کچھ دھو کے رکھی ہوئی ہے آپ سب کے لیے، اور پھر ایک جو ٹکڑا ہے وہ میں نے رکھ دیا، وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کہ کتنی ڈسٹ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو اب کس طرح سے واش کرنا ہے، تو چلتے ہیں کچن میں، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر میں آپ سب سے یہ آرگینک ٹی جو ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ٹی ہے، تو وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ جی یہ ہے کچی ہلدی، ٹھیک ہے، یہ ادرک سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو میں نے واش کر کے اچھی طرح سے میں نے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ٹکڑا دار چینی کا، دار چینی یہ دوسری والی آپ نے دار چینی لینی ہے جو کہ ہم نے جسے ہم ٹی بناتے ہیں، وہ آپ نے لینی جو ہمارے سویٹ ڈشز میں بھی ڈلتا ہے، جیسے بیکنگ میں بھی ہم لوگ ڈالتے ہیں۔ ایک دار چینی ہوتی ہے جو کہ گرم مسالہ والی ہوتی ہے، جو کہ کھانوں میں جیسے پلاؤ وغیرہ میں ڈلتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ والی دار چینی۔ اور اس کے بعد یہ لیمن ہے، اور یہ ہے چیا سیڈز۔ چیا سیڈز پھر آپ لیں گے کالی مرچ۔ کالی مرچ جب آپ اس میں ڈالیں گے، ایک تو فلیور بہت ہی زیادہ مزیدار، اور اس کے بعد پھر جناب یہ ہے کہ کالی مرچ آپ فریش ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے چائے اپنے لیے بنانی ہے تو وہ آپ اس وقت آپ ڈال دیں۔ آپ ان کے کیوبز بنا کے آپ رکھ دیں، اور جو یہ کیوبز ہیں تقریباً آپ کے 3 سے 4 ماہ تو آرام سے چلتے ہیں، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ تو آپ یہ بنا کے رکھیں، 15 دن کے لیے بنا کے رکھیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ یہ 3-4 ماہ تک یہ بالکل بھی آپ کے آئس کیوبز خراب نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے اس میں اورنج بھی ڈالنا ہے تو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو بغیر دھلی ہوئی یہ ہے ہلدی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنی ڈسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یہ دھلی ہوئی ہلدی، اور جو کچی ہلدی ہے، اور یہ ہے بغیر دھلی ہوئی۔ اس کو آپ نے بڑے کھلے پانی میں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو دھونا ہے۔ جب آپ اس کو دھو لیں 5-6 مرتبہ، یا آپ دیکھیں جب تک آپ کو تسلی نہ ہو کہ جی ڈسٹ بالکل ختم ہو گئی ہے، پھر آپ اس کو ایک برتن میں اس کو آپ ڈپ کر کے رکھیں 5-10 منٹ کے لیے، وہ مزید ڈسٹ نکلے گی۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ یہ جو برش ہے جس سے ہم بچوں کے فیڈر واش کرتے ہیں، یہ میں نے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ چائے کے جو تھرموس ہوتے ہیں نا، یہ اس سے نا بڑے صاف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ میں نے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ یہ جو کچی ہلدی ہے نا، میں آپ کو اس کے ساتھ دھو کر دکھاتی ہوں، اور اتنی یہ صاف ہوگی اس کے ساتھ جب آپ یہ صاف کریں گے۔ تو آئیں جناب، اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک تو پہلے آپ اچھی طرح سے اس کو آپ دھو لیں، یہ ایسے۔ اچھا آپ نے یہ برش لینا ہے، اور برش کو آپ اس طرح سے آپ دھوئیں۔ یہ ساری جو ڈسٹ ہوگی نا، یہ اس برش سے اترے گی۔ اسپیشلی آپ یہاں پر جو یہ والی جگہ ہوتی ہے نا، یہاں سے آپ نے تسلی کرنی ہے کہ آپ کی یہ جو اس کے اوپر ہلدی کے اوپر ڈسٹ ہے یہ صاف ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے کر کے پھر آپ نے ایک برتن لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈپ کر کے آپ اس کو رکھ دیں ایسے 5-10 منٹ کے لیے، تاکہ مزید جو ہے وہ ڈسٹ نکلے اس میں سے۔ یہ دیکھیں ویور، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ یہاں پر ڈسٹ ہوتی ہے، اور یہ برش کے بغیر نہیں اترنی۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ برش بھی۔ تو یہ ایسے آپ دھوئیں، اور اس کے بعد جناب پھر کھلے پانی میں دوبارہ سے ٹیپ کے نیچے رکھیں، اور یہ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو ڈپ کر دیں۔ اور یہ ہے 4 گلاس۔ اچھا جی، یہ 4 گلاس میں نے اس میں پانی لے لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم اس میں چیزیں ڈالیں گے۔ گلاس جو ہے آپ ویئر کر لیں، کیونکہ اس کا ہلدی کا رنگ بہت زیادہ اترتا ہے، اور وہ جو کہ ہاتھوں پہ لگتا ہے بہت برے ہاتھ لگتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جناب کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح سے جو چھلکا ہے وہ اتار دیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی اتاریں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اچھی طرح ہم نے ہلدی جو ہے وہ ہم نے صاف کی ہوئی ہے۔ تو آپ اس کا بس ایسے تھوڑا تھوڑا سا آپ چھلکا اتار دیں۔ 100 گرام ہم
نے لینی ہے کچی ہلدی، 100 گرام ہم نے لینی ہے ادرک، اور اس کے بعد یہ چھلکا اتار دیا میں نے۔ اچھا جناب، چھلکا اتارنے کے بعد آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اس کو آپ ذرا دھو لیں، اور پھر اب میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ جو لیمو ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا آپ رس نکال لیں، اور یہ ایسے رس نکال کے، اور چھلکوں کو ہم نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھلکے بھی بڑا جو ہے نا اپنا کام دکھائیں گے اس آرگینک ٹی میں، اور بیج آپ اس کے نکال لیجئے گا۔ 100 گرام ہے کچی ہلدی، 100 گرام ادرک، اور 4 عدد آپ اس میں ڈالیں گے لیمو۔ جب میں یہ رس نکال لوں گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جناب ہم نے بیج نکال کر اور اس کا چھلکا جو ہے کاٹنا ہے، اور پھر ہم نے اس ٹی کے لیے یوز کرنا ہے۔ اور یہ ہے کنو، ٹھیک ہے، آپ کنو کا بھی چھلکا اتار لیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ اس طرح سے بیج ان کے نکال لیں چھلکوں کے، اور چھلکوں کے بیج نکالنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ اس طرح سے ان کو کٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کٹ کر لیں۔ اور یہ جب ہم ٹی بنائیں گے تو پھر یہ چھلکے بھی ہم اس میں ڈالیں گے، بہت ہی اس کا جو ہے نا مزیدار آپ کو یہ فلیور لگے گا۔ اور اسی طرح سے کنو کہ جو چھلکے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں، ایک کنو کا چھلکا تو بہت ہے۔ کچی ہلدی کو اور ادرک کو آپ چیز گریٹر سے آپ گریٹ کر لیں، اور اگر چاہیں تو آپ کدوکش بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پتلے پتلے سلائسز کر لیں تاکہ اس کا اچھی طرح سے جو فلیور ہے، اروما ہے، جب ہم پانی میں اس کو بوائل کریں گے تو وہ آنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں ویورز، یہ آپ اس میں ڈالیں، ٹھیک ہے، 4 گلاس پانی میں، جو کہ ہم نے 4 گلاس پانی کو ہم نے کرنا ہوگا تقریباً 3 گلاس، اتنا ہم نے اس کو بنانا ہے۔ یہ آپ چولہے پہ رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو بنانا ہے۔ 2 بوائل جب اس کے آ جائیں تو آپ چولہے کی آنچ ہلکی کر دیں گے، اور مزید اس کو 20 منٹ کے لیے پکائیں گے، اور اس کے بعد پھر چولہا بند کر دیں۔ اچھا جی، یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اور میں اب چولہا بند کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہم اسے ذرا کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ اچھا، اب ہم نے ویورز کرنا یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم رکھ دیں گے، تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا۔ جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا جیسے کہ نارمل ٹیمپریچر پہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چھانیں گے۔ چھاننے کے بعد یہ جو ہم نے لیمو کا رس جو رکھا تھا یہ اس کو ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے چیا سیڈز، ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے سے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے اس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے، یہ ایڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے لینا ہے ایک برف کا سانچہ، اور اس کی ہم بنائیں گے آئس کیوبز۔ یہ جو ہم نے یمی ڈرنک تیار کیا ہے، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد جو لیمو کا رس ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں، اور اس کے بعد جو چیا سیڈز ہیں 2 ٹیبل سپون جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں پہلے سے، وہ بھی آپ اس میں ایڈ کریں، اچھی طرح سے مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد آپ ایک برف کا سانچہ لیں اور اس کی آئس کیوبز بنا کے رکھ دیں، اور اس کا بہترین جو وقت ہے وہ ہے صبح ناشتے سے پہلے آپ گرم پانی کریں 1 کپ، اور اس کے بعد 1 کپ آئس کیوب اس میں ڈال دیں۔ اس کو مکس کر کے آپ نے ہنی ڈالنا ہے، آپ ہنی ڈالیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال کر وہ آپ جناب اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ چائے انفلیمیشن کو کم کرے گی، امیونٹی کو بوسٹ کرے گی، اور اس کے بعد اگر آپ کے سٹمک میں کوئی بھی انفیکشن ہے اس کو دور کرے گی۔ بیلی فیٹ اس ٹی سے کم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا بڑھتا ہوا وزن ہے وہ آپ کو دنوں ہی دنوں میں کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب میں اپنا جم رن کرتی تھی تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف ڈرنکس میں ان کو بتاتی ہوتی تھی، اور وہی ان کو میں فالو میں کرواتی تھی، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ساتھ میں اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو جو آپ کو رزلٹ 1 ماہ میں ملنا ہے وہ آپ کو 15 ڈیز میں آپ کو ملے گا۔
میں نے پہلے سے یہ کیوبس بنا کے رکھی ہوئی ہیں. ایک تو اس طرح سے ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. بعض دفعہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ فریش بنایا نہیں جاتا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی گھر میں جیسے ملازم ہیں آپ اس کو کہہ دیں کہ جی گرم پانی کرو اور ایک کیوب ڈال دو، ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو خود یہ چیز بنانی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی یہ آئس کیوبس بنا کے رکھیں. خیر سے اب روزے آئیں گے، روزوں میں تو ویسے ہم خواتین کچن میں اتنا بزی ہو جاتی ہیں. جب آپ نے یہ کیوبس بنائی ہوئی ہوں گی تو گرم پانی کریں اور ایک کیوب آپ کپ میں ڈالیں، تھوڑی سی آپ کالی مرچ ڈال دیں، اور اگر آپ کو پسند ہے ہنی وہ ڈالیں، اور مزیدار سی آپ یہ چائے پئیں. نہ کہ صرف آپ کا ویٹ لاس ہوگا بلکہ آپ کی اسکن بھی بہت ہی اچھی ہوگی، گلو کرے گی آپ کی اسکن، کیونکہ اس میں کچی ہلدی ہے. کچی ہلدی تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں ہماری اسکن کے لیے، کتنی بہترین ہے یہ چیز. اور اگر آپ کچی ہلدی کو آپ اس طرح کریں کہ کاٹ کر دھوپ لگا کر اور اس کے بعد آپ گرائنڈ کریں اور آپ بنا کے رکھ دیں، تو یہ جس طرح سے ہم بازار سے ہم ہلدی لیتے ہیں، تو آپ جب ایک آرگینک طریقے سے آپ ہلدی بنائیں گے تو وہ ہمارے کھانے بھی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور کھانوں کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے. چلیں جناب، اب چائے تو میری ہو چکی ہے بالکل ریڈی، اور اس کے بعد ولاگ کے ختم ہونے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. چائے پی کے دوبارہ سے دکھاتی ہوں. میں تو خیر ڈیلی چائے پی رہی ہوں، تو دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے نا ایک سپ لیتی ہوں. بہت ہی مزے کی چائے جس میں لیمن ٹیسٹ ہے، جس میں جو ہم نے اورنج کا چھلکا ڈالا ہے اس کا فلیور بھی آ رہا ہے، اور سینمن سٹک ہے، کچی ہلدی ہے، ادرک ہے. دل کرے تو آپ اس میں بلیک پیپر ایڈ کیجئے. ہنی پسند ہے تو آپ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں اب آپ سب سے ملاقات ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، انفارمیٹیو لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا. ایک ہی دعا ہمیشہ کی طرح، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کی. جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہوں. لو یو آل، ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.